کوگنیٹو پرسپیکٹیو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک کورس کا آغاز کیا ہوا ہے اسکولس اینڈ پرسپیکٹیوز ان سائیکالوجی. سو آج ہمارا نیکسٹ اسکول آف تھاٹ ہے کوگنیٹو پرسپیکٹیو. سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کوگنیٹو ہوتا کیا ہے. کوگنیٹو سائیکالوجی از دا اسکول آف سائیکالوجی دیٹ ایگزامنس internal mental processes such as problem solving, memory and language. In other words, psychologists from this perspective study cognition, which is the mental act or process by which knowledge is acquired. Cognition کیا ہوتی ہیں, refers to thinking and memory processes. یہ اسکول آف تھاٹ بیسیکلی کس چیز پر فوکس کرتا ہے؟ انڈیویجول ٹو نو, پرسیو, آرگنائز اینڈ گیو میننگ ٹو دا اسٹیمولس. یہ پورا جو پروسیجر ہوتا ہے برین میں, یہ کیسے ہوتا ہے, ہم کیسے چیزوں کو تھنکنگ کرتے ہیں, میموری کیسے ورک کرتی ہے, اور ہماری کوگنیشنز کیا ہوتی ہیں, تھاٹس کیا ہوتی ہیں, فیلنگس کیا ہوتی ہیں, ایموشنز کیا ہوتی ہیں, بیہیویئر, یہ سارے اس کے ایریاز ہیں. ٹھیک ہے. کوگنیٹو پرسپیکٹیو اٹ کس چیز پر بیسیکلی فوکس کرتا ہے؟ اٹ ایکسیپٹ دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ. یہ یاد رہے کہ یہ انٹراسپیکشن اور وہ جو بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ تھا اس کے ٹوٹلی اپوزٹ آیا تھا, کیونکہ یہ سائنٹیفک چیزوں پہ بلیو کرتا تھا. سائنٹیفک میتھڈ اینڈ جنرلی ریجیکٹ انٹراسپیکشن ایز اے ویلڈ میتھڈ آف انویسٹیگیشن ان لائک phenomenological methods such as Freudian psychoanalysis. It explicitly acknowledged the existence of internal mental states. یہ internal mental states پر فوکس کرتا تھا, نہ کہ جو ماحول ہے اور جو بیہیویئرز ہیں, جو ایکسٹرنل فیکٹر جو چیزیں ہمیں انفلوئنس کرتی ہیں. زیادہ فوکس اس کا انٹرنل فیکٹرز پر تھا کہ برین کی جو ورکنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے, سچ ایز بلیف, اندر جو بلیف بنتے ہیں, ڈیزائرز ہوتی ہیں اور موٹیویشنز ہوتی ہیں انرلی. ان لائک بیہیویئرسٹ سائیکالوجی, بیہیویئرس کی ٹوٹلی اگینسٹ تھا, یہ ذہن میں رہے. اور اس کا جو آغاز ہوا تھا یہ بالکل نیا اسکول آف تھاٹ ہے, خاص طور پر جب یہ سائنس کا اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے. کوگنیٹو تھیوری کنٹینٹ دا سولوشن ٹو پرابلم ٹیک دا فارم آف الگورتھم ہیورسٹک انسائٹس. ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ میں نے بتایا ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے ساتھ اس کا آغاز ہو گیا. کوگنیٹو سائیکالوجی از ون آف دا مور ریسنٹ additional subject, though there are examples of cognitive approaches from researchers. Cognitive psychology really developed as a subfield within 1950 to 1960 اس ایرا میں یہ ڈیولپ ہوئی تھی. میجر ایریاز اس کے نیورل بیسز جو ہوتی ہیں ہمارے NLP ایک پروگرام ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرام. نیورونز, لنگوسٹک, زبان اور پروگرامز, اور یہ کیسے ورکنگ کرتے ہیں, ہیومن انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو یہ جو ڈیجیٹل ٹاپکس ہیں وہ اسی سبجیکٹ کے ہیں. سینسیشن کیسے ہوتی ہے, پرسیپشن کیسے ہوتی ہے, میموری کیا ہوتی ہے, لینگویج کیا ہوتی ہے, لرننگ کیسے ہوتی ہے, تھنکنگ کیسے ہوتی ہے, ریزننگ کیسے ہوتی ہے, پرابلم سولونگ کیا ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کر نالج ریپریزنٹیشن کیسی ہوتی ہے. نالج ہم کیسے ایکوائر کرتے ہیں, کیسے پروسیسنگ کرتے ہیں, اس کی آگے مزید دو بڑی شاخیں ہیں. کیٹاگرائز کرتے ہیں چیزیں رینڈم پڑی ہیں. مثلا میں کہتا ہوں پوری دنیا میں انسان ہے, اب یہ انسان ہے, ان کو آپ مزید کیٹاگرائز کریں گے, جتنی کیٹیگریز کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا نالج اسٹرانگ ہوتا چلے جائے گا. آپ پھر ڈیوائڈ کریں گے کہ یہ ایشینز ہیں, یہ افریقنز ہیں, پھر آپ ان میں سے یہ پاکستانی ہیں, یہ انڈینز ہیں, یہ چائنیز ہیں. پاکستان میں پھر آپ ریلیجن کی بنیاد پر, ریلیجن کے علاوہ آپ جو اسٹیٹس ہیں ان کی بنیاد پر, یہ پنجابی ہیں, یہ سندھی ہیں, یہ پھر آپ, تو یہ کیا ہے, کیٹاگرائزیشن ہے. اسی طرح درخت, اتنے درخت ہیں, سارے درخت ہیں, اس کے آگے نام ہے, کیٹاگرائز. تو اس طرح علم کو ہم حاصل کرتے ہیں. پھر اسکیماز کچھ بنتے ہیں. اسکیماز یعنی ایک پورا جو کلاس ہے اس پوری کلاس کو ہی ہم برا کہہ دیتے ہیں, اس میں ہم انڈیویجول ڈفرینسز کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کالج ہے, کہتے ہیں ہم ایم کالج کے جو بچے ہیں وہ بہت کلیور ہوتے ہیں. اب یہ ہم نے سب کو کلیور کہہ دیا ہے, لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت بچے نائس بھی ہوں, سویٹ بھی ہوں, لیکن ہم انڈیویجول ڈفرینسز کو بھول جاتے ہیں. سو یہ مین بڑا جو ہوتا ہے کیٹاگرائزیشن اور اسکیماز نالج ریپریزنٹیشن میں یوز ہوتا ہے, یہ اس کا بہت بڑا ایریا ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کا. اس میں پھر ہم سیمینٹکس بناتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پیلے کلر, میں نے پیلے رنگ کی, یلو کلر کی بس دیکھی, اور دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں بنانا آ گیا, اور بنانا سے ملک شیک بنتا ہے, وہ ایک مشین ہوتی ہے. بچپن سے لے کر اب تک وہ جو چیزیں لنک کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ لنکنگ ہوتی ہے, ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی روٹس کی بات کریں کوگنیٹو سائیکالوجی کی, تو یہ 1950 میں ڈونلڈ براڈ بینٹ انٹرپریٹڈ کانسیپٹ فرام ہیومن پرفارمنس ریسرچ پرسیپشن اینڈ کمیونیکیشن پر اس نے بات کی تھی. الرک نائزر, فادر آف کوگنیٹو سائیکالوجی, الرک نائزر, اس نے اپنی ایک بک لکھی تھی اور اس نے اس کو علیحدہ ڈسپلن بنایا تھا. دا پرسپیکٹیو ہیڈ فاؤنڈیشن ان گیسٹالٹ سائیکالوجی. گیسٹالٹ سائیکالوجی کے جو ورکر تھے ان کی بھی کنٹریبیوشنز ملتی ہیں. میکس ایڈیمر, کولر, کوفکا, جین پیاجے کا بھی اس میں ورک ملتا ہے. نوم چومسکی بہت اس میں ایکٹیو ممبر رہے تھے جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا. although no one person is entirely responsible for starting the cognitive revolution, Noam Chomsky was very influential in the early days of Chomsky, an American linguistic
was dissatisfied with the influence that behaviorism had on psychology. He believed that psychology focus on behavior was short-sighted and that the field had no incorporate mental functioning into the. सो इसने भी उस पर बिहेवियरिज्म पर क्रिटिसाइज़ किया था कि जो मेंटल के फंक्शन है उस पर तो बिहेवियरिज्म आ ही नहीं रहा, तो इसने अपनी एक पूरी एक थ्योरी बिल्ड की थी, लैड जिसे कहते हैं 1960 में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. इसका बेसिक जो थीम था ये था कि ऑल ह्यूमंस हैव अ यूनिवर्सल ग्रामर. और जो हमारे ब्रेन में ऐसा कोई चिप होती तो नहीं है, लेकिन इन्होंने क्लेम किया था कि एक ऐसा यूं कह लें कि गायबाना एक अंदर चीज़ होती है जो इंसिस्ट करती है लैंग्वेज सीखने की हवाले से, कुछ भी सीखने के हवाले से. तो इन्होंने ये बात की थी कि हमारे जो ब्रेन है या अंदर स्कल के अंदर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें मजबूर करती है बच्चों को कि वो लैंग्वेज सीखें, आप उनको बाहर से सिखा ही नहीं सकते. सो इसका नाम उन्होंने दिया था लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. Children do not learn a new language but naturally acquire it through an innate language. This theory asserts that humans are born with instinct or innate facility, neurological system in human brains that support language acquisition. ये इन्होंने आइडिया बेसिकली परिंदों से लिया था. ये आप देखते हैं परिंदे के बच्चे जब बड़े होते हैं, जब उनके बच्चे होने लगते हैं, तो वो कैसे घोंसला बना लेते हैं, क्या वो किसी एकेडमी से सीखते रहे होते हैं. तो इन्होंने भी इसी तरह कहा था कि आप एकेडमी स्कूल कॉलेज गिरा भी दें तो बच्चा लैंग्वेज सीखेगा. जहाँ जेन प्याजे ने अपनी एक थ्योरी दी थी, इसकी भी बहुत वैल्यू है इस फील्ड में. इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग डेवलपमेंट फ्रॉम अ साइकोएनालिटिक और साइकोसोशल पर्सपेक्टिव, पियाजे फोकस्ड ऑन चिल्ड्रंस कॉग्निटिव ग्रोथ. ही इज मोस्ट वाइडली नोन फॉर हिज स्टेज थ्योरी. सो देखते हैं स्टेज थ्योरी क्या. इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी. सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years दौरान होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्सेज. Pre-operational stage 2 to 7 years, symbolic thinking, use of proper syntax and grammar to express full concepts. Concrete operational 7 to 11 years, concept attached to concrete situations. Formal operation 11 to onward, theoretical, hypothetical and counterfactual thinking. सो नेक्स्ट हमारे जो मेजर 4 मॉडल्स हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में बहुत अपना मकाम रखते हैं. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बाय एरन बैक. ये आज पहले देखते हैं हम एरन बैक का कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. एरन टी बैक बेसिकली था कौन? ही इज नोन एज द फादर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी. Beck took a different approaches to therapy for his depressed patients. It opened the door to a new way of doing things. 5 most influential therapists of all the time. ये अमेरिका के most famous therapist है. He has made a lasting impact on the mental health. He developed a cognitive therapy which focus on the way a person is thinking. Beck believed that if you could challenge the person's negative thinking and replace it with better thoughts, you could have a positive impact on the health of individual. बहुत बड़ी बात. What is cognitive therapy? Through his book, Beck became convinced of the impact that thoughts had an individual. He developed a cognitive therapy which focus on the way a person thinking. It deals with person. CBT क्या होती है बेसिकली? ये एक ऐसी थेरेपी होती है जिसकी मदद से आपकी थॉट्स को चैलेंज किया जाता है और उनको टोटली चेंज कर दिया जाता है. जब उनको चेंज, जैसे ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चली जाती है, इसी तरह CBT थॉट्स का जो ट्रैक होता है वो चेंज कर देती है. जब ट्रैक चेंज हो जाता है, जब थॉट्स चेंज हो जाती हैं, फीलिंग्स चेंज हो जाते हैं, इमोशंस चेंज हो जाते हैं और रिएक्शन बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाता है. तो उससे आपकी जो मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. बेसिकली ये CBT इस चीज़ पर काम करती है. और ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप छोटे से डिप्रेशन में मुब्तला हैं, आप अपनी ज़ात ही अप्लाई कर सकते हैं, अपने थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं और उनको ट्रैक से उतार सकते हैं. यहाँ पे देखते हैं कैसे ये काम करती है. इट्स नॉट द पीपल डिडंट नो दैट पीपल विद डिप्रेशन एंड नेगेटिव थॉट्स. लोगों को पता ही नहीं था कि हम जो डिप्रेशन में हैं ये बेसिकली नेगेटिव थॉट्स की वजह से हैं. इस शख्स ने, बैक ने पहली मरतबा दुनिया को बताया था कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही आप डिप्रेशन में जाते हैं. बैक बिलीव दैट व्हेन समवन वाज अलाउइंग देयर थॉट्स to be negative, it led to be depression. He believed that thoughts, feelings and behavior were all linked together. Thoughts, feelings and behavior तीनों एक linkage रखते हैं. When someone thought negatively, they then felt bad, which causes them to behave poorly. Then it becomes a cycle. When the person act poorly, they have negative outcomes to situations which causes them to have more negative thoughts. Beck saw that
the way to break this cycle was actually by changing the thoughts before focusing. यहाँ पे हम देखते हैं एक साइकिल बना हुआ है, ये देखें, देखिए हम थॉट से लेकर चलते हैं, थॉट से लेकर चलते हैं. आप एक एग्जांपल ले लें कि कोई भी बच्चा है, यानी कि एक दोस्त है और वो दूसरे दोस्त को रोज़ाना कॉल करता है. अब एक दिन ऐसा होता है कि वो जो दोस्त है वो अपने दूसरे दोस्त को कॉल या मैसेज सुबह सुबह नहीं करता जैसे वो रेगुलरली करता था. दो नाम ले लेते हैं, एक अली है और अकरम है. अब जो अली है वो अकरम को रोज़ाना सुबह मैसेज करता था, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे, इस तरह की मैसेज करता है. अब जो अकरम है उसको जब ये मैसेज मौसूल होते थे बहुत अच्छा लगता था, बहुत पॉजिटिव फील होता था, बहुत खुशी होती थी उसे. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अकरम को अली का मैसेज नहीं आया. अब अकरम क्या सोच रहा है? अब अकरम ये सोच रहा है, ओ शायद उसका कोई और दोस्त आ गया हो, शायद वो मुझे अवॉइड कर रहा है. ये क्या है? ये नेगेटिव थिंकिंग है. ये अकरम की नेगेटिव थिंकिंग है. शायद अली ने उसको मैसेज नहीं किया और अकरम की ये नेगेटिव थिंकिंग, अब इस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उसका जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो इमोशंस हैं वो टोटली चेंज हो गए हैं. अब इसका वो क्या कर रहा है? वो बिहेव कर रहा है, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके बच्चे हैं, जो साथी हैं, जो घर वाले हैं, वो खाना नहीं खा रहा. तो ये क्या है? उसका नेगेटिव बिहेव हो रहा है. उसकी वजह से वो उसको नेगेटिव थॉट्स आई, उसकी फीलिंग्स भी नेगेटिव हो गई, उसका बिहेवियर भी नेगेटिव हो गया, उसके इमोशंस भी नेगेटिव हो गए. अब ये एक पूरी सर्कल बन गया. ठीक है, अब हमेशा से उसके साथ ऐसा ही हो रहा है. लेकिन फिर उसके क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हैं, उसकी इमोशंस फीलिंग सब कुछ नेगेटिव हैं, तो अब उससे जो लोग हैं वो भी दूर होते चले जा रहे हैं. उसने अपनी एक्टिविटीज़ तब्दील कर ली हैं, उसने खेलना छोड़ दिया, पार्क में जाना छोड़ दिया, सुबह उठना छोड़ दिया है, उसकी ईटिंग हैबिट, उसकी स्लीपिंग हैबिट सब कुछ डिस्टर्ब हैं, तो लोग उससे दूर होते चले जा रहे हैं. उसने खुद को आइसोलेट कर लिया है. जब उसने खुद को आइसोलेट कर लिया, वो इतना टॉर्चर हो रहा है और ख़ुद को वो नेगेटिव पर्सन समझने लग गया, वो डिप्रेशन में चला गया. अब उसने खुद को बंद कर लिया है. तो जब उसने ये एक पूरा साइकिल क्रिएट हो गया है, इससे फिर उसका जो उसके इर्द गिर्द उसके प्यार करने वाले सब उससे खफा हैं, वो खुद को उसने बंद किया हुआ है. सो ये अब शख्स डिप्रेशन में. अब ये जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो वो इस सीबीटी को अप्लाई कैसे करता है? वो थॉट्स को पकड़ता है. यही बैक कहता है कि ये जो ट्रैक है, अब साइकोलॉजिस्ट इस ट्रैक को चेंज करने लगा है. वो थॉट्स को, वो उस मेन जो उसकी कॉज है उसको पकड़ता है. वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि अली तुम्हें अवॉइड कर रहा है? क्या उसने वाकया ही में तुम्हें कॉल करके बताया कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, मेरा कोई नया दोस्त बन गया है, मैंने एक अलग दोस्त बना लिया है, मैं तुमसे जुदा हो गया हूँ, मेरा तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया, ये सारी बातें उसने की हैं? देन वाई यू आर थिंकिंग नेगेटिव? देन दैट इज द बेसिक क्वेश्चन विच आस्क अ साइकोलॉजिस्ट. उसके बाद उसका ट्रैक चेंज हो जाएगा, उसके अंदर सिंपथी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी. फिर वो कहेगा, जाओ उससे पूछो तो सही, उसको क्या, इट में भी उसका एक्सीडेंट हो गया हो, उसकी डेथ भी हो गई हो, तुम्हें पता है, तुमने तो उसे कॉल तक नहीं की, इतना नेगेटिव सोच लिया. उसको उसको क्या मजबूरी थी कि उसने मैसेज नहीं तुम्हें किया? तुमने तो पता ही नहीं किया और इतना नेगेटिव सोच रहे हो. अब ये ट्रैक से उतर गया. अब इस वो जो एंकर था वो अब सिंपथी, हार्मनी, लव में बदल गया है. अब ये इसकी पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, इसके इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे और इसका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा. अब ये एक नए ट्रैक पे चला गया. यही सीबीटी बेसिकली काम करती है कि आपकी थॉट्स को चेंज कर देती है और आप मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं. सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते. सो वो जो डिस फंक्शनल बिलीव्स थे, उसका थीम यहाँ पे आई एम डिफेक्टिव और इनएडिक्वेट. वो जो नेगेटिव सोचता है, ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंस रिजल्ट इन डिफीट और फेलियर, द फ्यूचर इज़ होपलेस. सो यहाँ पे आप इनको डीपली भी स्टडी कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ चेंजिंग यूर थिंकिंग, दैट इज़ द बेसिक. जो आपकी डिस्टॉर्ट, जो आपकी यूजलेस थिंकिंग है, उनको चेंज कर दें, ये फोकस करता है बैक. ये थेरी की यहाँ पे डिटेल्स में है, आप इनको चाहें तो रीड भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बाय एल्बर्ट एलिस. ये एलिस का स्कूल ऑफ थॉट, सॉरी, एलिट की मॉडल है और थेरी है. एलिस वाज बोर्न इन पिट्सबर्ग 1930. ही अराइव्ड इन न्यूयॉर्क. ही वाज एन अमेरिकन psychologist and psychotherapist who founded rational emotive behavior therapy. इसकी थेरेपी का क्या नाम है? Rational Emotive Behavior Therapy, REBT. His parents were divorced when he was 12. A serious kidney disorder turned his attention from sports to the books. रैशनल इमोटिव बिहेवियर बेसिकली है क्या? इसके अंदर भी एक मॉडल है. रैशनल इमोटिव ABC मॉडल और ED पे वर्क करती है. ये इसकी 5 बेसिक फीचर्स हैं, ABCDE. ओके, A इज़ फॉर एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंसेस.
اے کیا ہوتا ہے ایک ایکٹیویٹیو ایونٹ، کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ کیسے ہوتا ہے. بی اسٹینڈ فار بلیفس، تو اس سے پھر آپ کا اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کا ایک بلیف بنتا ہے. وہ پاسٹ ایکسپیرینسز بھی شامل ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سی از فور کانسیکوینسز، پھر اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور پھر ڈی جو ہوتا ہے یہ ڈسپیوٹ، اور ای سے مراد ہوتا ہے ایفیکٹ. یہ سائیکولوجسٹ کے کام ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ ماڈل کرتا کیا ہے. ایکٹیویٹنگ ایونٹ اور ایڈورسٹی. دیکھیں اب اس کو بھی ایک ایگزامپل کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. مثلا فیصل نامی ایک لڑکا ہے، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کہہ لیں پارٹی پہ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو پارٹی پہ جو لوگ ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، وہ ڈرگز کا استعمال کر رہے ہیں. فیصل اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں گیا ہے، اور پارٹی میں اس کے دوست ڈرگز یوز کر رہے ہیں. اب فیصل پریویسلی اس کے مائنڈ میں ایک بلیو تھا کہ جو ڈرگس ہوتی ہیں ان کو بندہ معمولی سے یا کبھی کبھار استعمال کر لے. کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، برتھ ڈے ہوگی، کچھ میرج، کچھ اس طرح کے جو خوشی کے ایونٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ اچھی چیز کنسیڈر کی جاتی ہے. اگر اس طرح کا ہم استعمال کر لیں تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ایک ایڈونچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی انجوائمنٹ کرنی بھی چاہیے. اب تو میں ینگ ہوں اور ینگ ایج میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کا ایک بلیف ہے. ایکٹیویٹنگ ایونٹ کیا ہے، وہاں پہ ڈرگز ہو رہی ہیں، اور بلیف اس کا یہ پازیٹیو ہے، یعنی اچھا فیل ہوتا ہے، یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، خوشی ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایک بلیف ہے. اب وہ اس کو استعمال کرتا ہے، یعنی وہ بھی ڈرگز لے لیتا ہے. تو اس کے یہ اس خوشی کی وجہ سے وہ ڈرگز ریگولرلی استعمال کرنے لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ. کیونکہ اس کے مائنڈ میں ایک بلیف ہے کہ ایسا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک دن یا 2 دن 4 دن بندہ مرتا نہیں ہے، اور میں تو ابھی جوان ہوں. تو اس طرح کا اس کے بلیف ہے، جس کی بنیاد پر وہ ہفتہ وار پھر روزانہ کی بنیاد پر دوستوں کے ساتھ وہ ڈرگس کا استعمال کرنے لگ گیا. اے بی سی یہ تینوں جو ہیں یہ کلائنٹ کے لیے ہیں. سی میں کیا ہوتا ہے، کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، ڈرگس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اسے نہ ملے تو وہ خفا ہونے لگتا ہے، وہ چیزوں کو توڑتا ہے، وہ پیسے چھینتا ہے. جیسے بھی وہ اپنی ڈرگس اچیو کرتا ہے، اپنے اس نشے کو پورا کرتا ہے. تو یہ کیا ہے، اب وہ بیمار ہو چکا ہے، ابیوزر بن چکا ہے. تو اب وہ تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، اور اسے سچویشن بتاتا ہے. تو سچویشن جب بتاتا ہے تو اس وقت ڈی میں ڈسپیوٹیشنز ٹو چیلنج سیلف ڈیفیٹنگ بلیف. اب اس کا جو بلیف ہے، سائیکالوجسٹ اس کو بلیف کو چیلنج کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جب میں ڈرگ کا استعمال کرتا ہوں تو مجھے خوشی فیل ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو ان تمام سوالات کو سائیکالوجسٹ چیلنج کرتا ہے. کیسے خوشی مل سکتی ہے، مجھے یہ بتاؤ. کیا تمہارے نزدیک ایک وہ سگریٹ کا پی لینا، ایک چھوٹے سے دانے کا وہ جو ڈرگز کا استعمال کر لینا ہی خوشی ہے؟ اور جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں دنیا میں خوشی کی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں. تم نے 20 سال کے بعد ڈرگز کا استعمال کیا، اس سے پہلے جتنے بھی 20 سال تم نے گزارے، کیا تمہیں کبھی خوشی نہیں ملی؟ کیا یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی؟ یہ چیز تمہارے لنگس کو تباہ کر سکتی ہے، تمہاری ہیلتھ کو تباہ کر رہی ہے، تمہاری فائنینشیل ہیلتھ کو، تمہاری فزیکل، تمہاری ایموشنل، یہ ساری سب تباہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سارے وہ جب چیلنج کرتا ہے تو اس سے پھر اس کے اندر ایک چینج آتا ہے، وہ ہوتا ہے ایفیکٹ. اب سائیکولوجسٹ کے ان چیلنجز کا جواب نہیں ہے اس کے پاس، وہ ہار جاتا ہے. تو جب وہ ہار جاتا ہے تو پھر اس پر پازیٹیو ایفیکٹ آتا ہے. جب اس پہ ایفیکٹ آتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیا میرے لیے اور کوئی خوشی نہیں ہے؟ کیا میرے زندگی کے کوئی مقاصد نہیں ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو ڈرگز کے نام کر دینا؟ کیا میں نے خود کو مارنا ہے؟ کیا خود کو میں نے آگ لگانی ہے؟ کیا میں نے پیسوں کو آگ لگانی ہے؟ کیا میں نے یعنی اب یہ اتنی پازیٹیوٹی اس کے اندر آ گئی ہے، اتنے نئے نئے بلیف آ گئے ہیں. اب اس کے بلیف چینج ہو گئے ہیں. جب اس کے بلیف چینج ہو گئے ہیں تو پھر اس کا سوچنے کا، چیزوں کو پرکھنے کا، دیکھنے کا انداز چینج ہو گیا. جب اس کا انداز چینج ہو گیا تو وہ خود چینج ہو گیا. تو دیٹ از اے بیسک purpose and the focus point of that therapy ABCD model. and اب اس کے یہاں پہ کچھ آرگومنٹس ہیں. irrational beliefs بیسیکلی یہ جو REBT ہے، ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی، اس کے جو مین فوکس ہے وہ بلیف کو چینج کرنا. irrational یوزفل اور جو فضول قسم کے بلیف بنے ہوئے ہیں ان کو بس چینج کر دینا ہے تو چیزوں کا دیکھنے کا انداز چینج ہو جائے گا. یہاں پہ کچھ اس نے بلیف دیے ہوئے ہیں. آئی مسٹ بی آؤٹ اسٹینڈنگ کمپیٹنٹ، یہ جو اس طرح کے لوگ سوچتے ہیں اپنے بارے میں irrational beliefs. ادر مسٹ ٹریٹ می
considerately, the world should always give me happiness. یہ جو irrational belief بنتے ہیں، یہ بیسیکلی بنتے کب ہیں؟ جب آپ کو بچپن میں فیملی میں بہت زیادہ محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، ٹینشن ملتی ہے، تو پھر آپ کو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے دنیا بھی یہی اٹینشن دے، سوسائٹی بھی یہی اٹینشن دے. اب سوسائٹی کے لیے آپ فیمس، اکلوتے، یا بہت زیادہ لینڈ لارڈ یا امیر نہیں ہو. سوسائٹی کے لیے ایک آپ عام انسان ہیں. جو آپ کو محبت، پیار، اٹینشن فیملی سے مل رہی ہے، وہ سوسائٹی سے کبھی نہیں مل سکتی. تو یہ آپ کا ایک ارریشنل بلیف ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ جب آپ فیل ہوتے ہیں سوسائٹی میں، لوگ آپ کو بات کرتے ہیں، تو آپ ڈپریشن، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. سو جسٹ تھنک اباؤٹ کہ آپ امپورٹنٹ ہیں اپنی فیملی کے لیے، لیکن جو باہر لوگ ہیں وہ آپ کی فیملی نہیں ہے. سو یہ چیز ہے کہ آپ کا یہ جو بلیف ہے، اس کو جب توڑ دیا جاتا ہے، چینج کر دیا جاتا ہے، تو آپ میں ڈپریشن، انزائٹی آتی نہیں ہے. سو اپنے بچوں کو جب آپ ٹریٹ کریں تو انہیں یہ چیزیں سکھائیں کہ بیٹا نہ بھی سننی پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں بھی کبھی کبھار سننی پڑتی ہیں. یوں اپنے آپ کو، خود کو پرفیکٹ نہ سمجھو. جیسے یہاں پہ آپ کو کوئی نہیں کچھ کہتا، ویسے سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ 12 irrational beliefs بتائے تھے، تو یہاں پہ آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنی بک میں بتائے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آگے ہمارا جو نیکسٹ ماڈل ہے، کوگنیٹو پرسپیکٹو آف اپریزل اینڈ کوپنگ. ٹھیک ہے، کوگنیٹو پرسپیکٹو آف اپریزل. The concept of cognitive appraisal was advanced in 1966 by Richard Lazarus in uh, the book Psychological Stress and Coping Process. Cognitive appraisal refers to the personal interpretation of a situation that ultimately influence the extent to. جو پرسنل انٹرپریٹیشن ہے نا کسی بھی چیز کو لے کر آپ کی، یعنی آپ کا یہ دیکھیں امتحان آ رہا ہے، تو آپ کی پرسنل انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میں نے فیل ہو جانا ہے. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے، یہ نیگیٹیوٹی الٹیمیٹلی آپ کو ڈسٹرائے کر دے گی. اگر آپ کی پرسنل انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میں نے تیاری نہیں بھی ہے تو میں نے اسے پاس کرنا ہے، آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، ایکسپلور کریں گے چیزیں، تو آپ کی یہ جو پرسنل انٹرپریٹیشن ہے یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، آپ کو پازیٹیو مینر کی طرف لے کر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اپریزل تھیوری از اے تھیوری ان سائیکالوجی دیٹ ایموشنز آر ایکسٹریکٹڈ فرام آور ایویلویشنز آف ایونٹس دیٹ کاز اسپیسیفک ریئیکشنز ان ڈفرنٹ پیپل. یہ ہماری ویلویشنز ہیں جو خاص قسم کے افیکٹ، خاص قسم کی ریئیکشن کریٹ کرتی ہیں. ایونچولی آور اپریزل آف اے سچویشن کازز آر ایموشنل. سمپل سی بات ہے. اور افیکٹو رسپانس دیٹ از گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن دیٹ اپریزل. تو یہاں پہ ایک ماڈل نظر آ رہا ہے آپ کو. اس میں دو قسم کے پرائمری اپریزل ہوتے ہیں اور سیکنڈری اپریزل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائمری میں آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، یا ارریلیونٹ یا ڈینجرس، یہ تین قسم کی ہوتی ہیں کیٹیگریز. پھر سیکنڈری میں کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈری میں آپ انسفیشینٹ ریسورسز یا سفیشینٹ ریسورسز. سیکنڈری میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ یعنی میرے پاس نوٹس ہیں یا نہیں ہیں، کتنے ہیں، یا کہ میں نے تیاری کی ہے یا نہیں کی. تو یہ سفیشینٹ یا انسفیشینٹ کی وار ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ کے پاس نوٹس نہیں بھی ہیں، تو آپ اگر پازیٹیو سوچ رہے ہیں، پازیٹیو ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چیزوں کو ایکوائر کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور جتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ اس کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ کو اسٹریس اور کوپنگ کے فنومناز آتے ہیں. یعنی اگر آپ نے نیگیٹو سوچا ہے، ڈیفینیٹلی آپ اسٹریس میں چلے جائیں گے. اگر آپ نے پازیٹیو سوچا ہے تو پھر آپ پازیٹیو کی طرف چلے جائیں گے اور کوپ کریں گے، اس پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے، اس پر فوکس کریں گے اور ایموشنل فوکس کریں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کی لرننگ ہوگی اور آپ کو پھر اس کا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے، کوپنگ اسٹریٹجیز اس ماڈل میں بیسیکلی کچھ بتائی گئی ہیں. دا پرسنز کانسٹینٹلی چینجنگ کوگنیٹیو اینڈ بیہیویئرل افیکٹ to manage specific external or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the person's resources. Three key features: process oriented, focus on what is actually thought and done in stressful encounter. Contextual, consider the appraisal of the demand during the stressor and available resources. Adaptive changes, coping is shifting process from one form of coping to another. Coping is a major factor in the relationship between stressful and adaptive maladaptive outcomes. Depression, somatic illness. یہاں پہ ایک اور اس کی ماڈل کی پکچر ہے، آپ کو یہاں سے بھی اچھے سے واضح ہو جائے گا. کوگنیٹو اپریزل تھیوری. ٹھیک ہے، ایکسٹرنل ایونٹس، گول، بلیوز، اپریزل. اپریزل جو ہے یہ آپ کے بیسیکلی ایموشنس، اور پھر ایموشنس جو ہیں وہ آپ پازیٹیو یا نیگیٹو میں آپ ان کو کوپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے جو گول ہیں، جو بلیف ہیں، وہ اگر آپ کے اسٹرانگ ہیں اور آپ ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کو لوز بھی کر رہے ہیں، اس طرح کا ٹائم کم ہے، آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، نوٹس نہیں ہیں، چیزیں نہیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ اندر سے ایک آپ کو پریز مل رہی ہے، آپ
پازیٹیولی سوچ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پاس کرنا ہے، میرے پاس ٹائم کم بھی ہے، تو آپ تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس چیز پر کام کرتا ہے ماڈل. نیکسٹ ماڈل ہے کوگنیٹو بیہیورل ماڈل، ڈیولپنگ ہیلتھیئر تھنکنگ. یہ جو ماڈل ہے اس کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ ہیلتھیئر تھنکنگ بلڈ کرنا، ڈیولپ کرنا. Cognitive behavior therapy is based on a cognitive theory of psychopathology. The cognitive model describes how people's perceptions of spontaneous thoughts about situations influence their emotional behavior and often physiological reactions. یہ جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں یہ ہماری صرف مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرائے نہیں کرتی، یہ یاد رہے بات، وہ آپ کی فزیولوجی اور فزیولوجیکل جو پارٹس ہیں، باڈی بایولوجیکل پارٹس ہیں، ان کو بھی ڈسٹرائے کر دیتی ہے. وہ کیسے؟ جیسے دیکھیں، اگر آپ کی نیگیٹو تھاٹس ہیں، فیلنگز ہیں، اس طرح کی ایموشنز ہیں، تو آپ کا جو سوشل سرکل ہے وہ کم ہو جائے گا، آپ خود کو آئسولیٹ کر لیں گے. جب آپ آئسولیٹ کریں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے پھر آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ تو ڈسٹرائے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فزیکل باڈی ہے، جو آپ کے ہارمونز انکریز ہوتے تھے، جو آپ کو اچھا لگتا تھا، تو وہ لگنا بند ہو گیا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی ایٹنگ ہیبٹ، آپ کی سلیپنگ ہیبٹ یہ چینج ہو گئی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کی ہیلتھ تباہ ہو جائے گی. اور جتنی بھی ہیلتھ، اتنی بیماری آپ کو تباہ نہیں کرتی. جو اگر آپ بیمار ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو بیماری ہے، وہ آپ کو تباہ نہیں کرے گی جتنی آپ کی نیگیٹو تھنکنگ آپ کو تباہ کرے گی. یہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہم پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے جو پھول دیتے ہیں، جو ان سے تیمارداری کرتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو پازیٹیویٹی دینا ہوتی ہے، اس کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو جب ہم اتنی زیادہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اسے پھول دیتے ہیں، اس کی فائنینشلی، ایموشنلی ہر قسم کی سپورٹ کرتے ہیں، تو اس سے وہ ہیلتھی ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ جو ماڈل ہے یہ بیسیکلی ہیلتھیئر تھنکنگ پہ کام کرتا ہے. انڈیویجول پرسیپشنز آر آفن ڈسٹارٹیڈ اینڈ ڈسفنکشنل وین دے آر ڈسٹریسڈ. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. جب آپ ڈسٹریس ہوتے ہیں تو آپ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹارٹ ہوتی ہے، آپ کی پرسیپشن بھی ڈسٹارٹ ہوتی ہیں. اسی طرح یہ بعضوں کا جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ شکی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس شخص کو اٹھا لو، کوئی غصے سے بات کر رہا ہو تو کہتے ہیں اسے اٹھا لو، یہ مجھے مار دے گا. دے کین لرن ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ایویلویٹ دیئر آٹومیٹک تھاٹ. اس سے پھر انہیں آٹومیٹیکلی تھاٹس آتی ہیں. اکرنگ وربل اور امیجنل کوگنیشنز. وین دے ڈو سو دیئر ڈسٹریس یوزلی ڈیکریزز. دے آر ایبل ٹو بہیو مور فنکشنلی. اچھا، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ میں بتا رہا ہے، اینڈ ٹو کریکٹ دے آر تھنکنگ سو دیٹ اٹ مور کلوزلی ریزمبلز ریئلٹی. When they do so, their distress usually decreases. Cognitive model explains individuals also learn to identify and modify their distorted beliefs, their basic understandings of themselves, their words, and other. These distorted beliefs influence their processing of information and give rise to their distorted thoughts. The cognitive model explains individuals' emotion, physiological and behavioral responses as are mediated by their perceptions experience. Therapists are a gentle سکیٹرک کویسچننگ. اب یہ جو تھراپسٹ ہوتے ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ سافٹ کویسچن پوچھتے ہیں، اور سافٹ کویسچن پوچھ کے ان کی جو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں. اگر بلیف ہیں تو ان کو چیلنج کرتے ہیں اور بلیف بھی چینج کر دیتے ہیں. Therapists may also help patient design behavioral experiments to carry out between sessions to test cognitions. So ایسے مختلف قسم کے سیشنز ہوتے ہیں، کویسچنز ہوتے ہیں. یہاں پہ ماڈل کی تصویر ہے، سچویشنز، آٹومیٹک تھاٹس، ریئیکشن کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ایموشنل ریئیکشن ہوتے ہیں، بیہیورل ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور فیزیولوجیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آگے کوگنیٹو ماڈل بیسیکلی ہے کیا، یہ بتایا گیا تھا. کوگنیٹو ماڈل ڈسکرائب ہاؤ پیپل تھاٹس اینڈ پرسیپشن انفلوئنس دیئر لائفز. آفن ڈسٹریس کین ڈسٹارٹ پیپلز پرسیپشنز. CBT help individual learn to identify and evaluate their automatic thoughts and shift their thinking to be healthier. The cognitive model is at the core of CBT and it plays a critical role in the helping therapists use gentle Socratic questioning to develop treatments. So that was overall the topic of today. I hope it will be huge helpful for you. Finally, thanks.